بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آمنہ اقبال اور بات کرتے ہیں آج کچھ حکومتی نعرے اور دعووں کی، جس پر مریم نواز کا گزشتہ دنوں پہلے ہی ان کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ صبح سے لے کر رات 12 بجے تک وہ کام کرتی ہیں۔ چلیں، ان کی محنت تو سامنے نظر آ رہی ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں اور ان کی یہ ڈیوٹی ہے، وہ عوام کی خدمت کر رہی ہیں۔ اگر دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سندھ حکومت، جن کی ایسی کوئی بھی کامیابی یا ان کی کوئی اس طریقے کے پروجیکٹس وغیرہ کچھ بھی سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر سب سے پہلے اگر بات کی جائے سڑکوں کی، تو کراچی کی سڑکیں اس قدر خستہ حال ہوئی ہوئی ہیں کہ یونیورسٹی روڈ میں ابھی تک جو ہے وہ ایسے ہی بنجر حال پڑا ہے، راہگیر گزرتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان کی صحت پر کس طریقے کا اثر پڑتا ہے، کیونکہ وہاں کی اڑتی ہوئی دھول مٹی سے ان کی صحت پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے، پڑتا بھی ہے، لیکن کوئی اس پر جو ہے وہ آواز نہیں اٹھا رہا اور کوئی بات نہیں کر رہا۔ سندھ حکومت کیا کر رہی ہے کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر دوسری طرف اگر ہیلتھ کی اگر بات کی جائے تو سول ہاسپٹل میں کینسر کے مریضوں کی جو ہے وہ خبر یہی ہے کہ ان کے مفت ادویات جو ہیں وہ نہیں مل رہی ہیں، اور ذرائع سے ان سے جب بات کی گئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ادویات مہنگی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خریدی ہی نہیں گئی۔ تو پھر وہ مریض جو ہے وہ دوسرے شہروں سے جو اس شہر میں جو آتے ہیں علاج وغیرہ کروانے کے لیے، تو وہ لوگ کہاں جائیں؟ تو سندھ حکومت جو ہے وہ اپنی موجوں میں پڑی ہوئی ہے اور اپنے ہی ان کے خرچے نہیں ختم ہو رہے، تو وہ عوام کے بارے میں وہ کب تک سوچیں گے اور کب سوچیں گے، یا پھر کوئی تبدیلی آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی؟ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں جو ہے ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ تو ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں عظمت خان اور ان سے جانتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سر، عمران خان کی رہائی کا کل فیصلہ آ چکا ہے، لیکن دوسری طرف انہیں پھر سے جو ہے وہ نیو ٹاؤن تھانے میں جو ہے انہیں پھر سے ان پر جو ہے کیس آ گیا ہے ان پر، تو کیا کہتے ہیں آپ، رہائی ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ہم نا فی الوقت تو نہیں لگتا ہے کہ عمران خان کی رہائی ممکن ہوگی۔ ظاہر ہے اسی طرح پہ کیس ہوتے رہیں گے اور ان میں ان کی بریت ہوتی رہے گی، لیکن ان کی رہائی فی الوقت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی صاف اور سیدھی سی وجہ ہے کہ عمران خان اگر ابھی منظر عام پہ آ جاتے ہیں، رہا ہو کر کے باہر آ جاتے ہیں، تو عمران خان کا ایک جو ابھی ٹیمپو ہے، ان کا لیول ہے، ان کی اس وقت جو ایج ہے، یا وہ پھر سیاست کی جس طرح راداریوں سے ہو کر کے باہر آئے ہیں، تو انہوں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے۔ ان کی جو ماضی کی سٹرگل ہے اور پھر 3-4 سال جو ان کو اقتدار میں ملے ہیں، انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے۔ تو اب پھر وہ جیل میں رہنے کے بعد مزید کندن بن گئے ہیں، تو اب عمران خان کو باہر لانا، اس وقت باہر لانا، یہ حکومت کو پھنسانے کے مترادف ہوگا۔ عمران خان جس وقت باہر آئیں گے اس وقت حکومت کے برے ترین دن شروع ہو جائیں گے، اور یہ وہی دن ہوں گے جس طرح سے عمران خان کے لیے لاسٹ 14 مہینے جو ان کے آخری حکومت کے رہ گئے تھے، یہ اسی طرح کے دن ہوں گے جب عمران خان کو باہر لایا جائے گا، اور پھر اس وقت اسی طرح 1/3 میجارٹی کا معاملہ آئے گا، اور پھر تحریک عدم اعتماد کا اس طرح کا کچھ سلسلہ بنے گا، اور پھر عمران خان کو اقتدار 14 مہینے کے لیے سونپ دیا جائے گا۔ کچھ اس طرح کا گیو اینڈ ٹیک اس وقت ہوگا جا کر کے۔ لیکن سر، انہی کے پارٹی کے کارکنان جو ہیں وہ ان کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی اہلیہ اور ان کی بہن، جس پہ مریم اورنگزیب کا سر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے مذاق ایک جگہ دی، انہوں نے دی ہے کہ نند اور بھاوج کی جو ہے وہ گھریلو لڑائی کی وجہ سے وہ اب پولیٹکس میں آ گئی ہیں اور وغیرہ، ان کے ایسے اس طریقے کے بیانات آ رہے ہیں، تو اس پہ آپ کو نہیں لگتا عمران خان کی پولیٹکس پہ جو ہے بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے؟ میں اس پہ شاید ہم نے کل کے ولاگ میں بھی بات کی تھی، یہ سلسلہ ٹوٹلی اس طرف جا کے بیٹھے گا کہ اب اس ساری باتوں میں جو مریم اورنگزیب بیان دے رہی ہیں، یا عمران خان کی علیمہ خان بیان دے رہی ہیں، یا دوسری بہن بیان دے رہی ہیں، پھر کاؤنٹر اس پہ جو بیان آتا ہے بشرا بی بی کا، تو یہ سارا معاملہ بشرا بی بی کے سیاست میں قد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کا جو قد تھا وہ ویسے اپنی ایک پہچان تو خاتون اول کے حوالے سے تھی، پھر اس کا اپنا جو پیرنی کے حوالے سے وہ تھا، ان کا معاملہ وہ تھا، لیکن سیاست میں ان کا قد جو تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ لیکن اب وہ جس طرح سے سیاست میں انٹری مار رہی ہیں، تو اب ڈے بائی ڈے ان کا سیاست پہ قد جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو لانے والے جو ہیں وہ عمران خان کے مقابلے میں اتنا بڑا قد کاٹ اس کا بنا کر کے لے آئیں گے کہ پھر کل کو جو ہے وہ عمران خان مائنس، اور پھر پارٹی ٹیک اوور، اور پھر حکومت ویسے بہت زیادہ پریشان ہے 24 نومبر کے جلسے کو لے کے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صلح کر لیتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہوگی کہ جلسے کو جو ہے ملتوی کر دیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور حکومت اتنا پریشان کیوں ہے اس جلسے کی وجہ سے؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت پریشان ہے، حکومت خام ایک وہ کر رہی ہے، جلسہ ہونے دیں، جلسہ ہو جائے گا، لوگ آئیں گے، جلسہ کریں گے، واپس چلے جائیں گے، اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ تصور کیے جاتے ہیں، وہ
जलसा हो जाए, इन लोगों को फ्री का गवर्नमेंट खाना देना शुरू कर दे, इनको फैसिलिटेट करे, तो मैं नहीं समझता हूँ कोई बड़ा भूचाल आ जाएगा और ये लोग कितने दिन बैठेंगे, चले जाएंगे। तो जलसा हो लेने राना दिया सनाउल्लाह भी तो यही कह रहे हैं कि जलसे की बात को ख़त्म करें और जो है फिर बात करते हैं हम लोग साथ नहीं नहीं, बैठकर। ऐसा नहीं है, जलसा हो लेने दें। जलसा उनका आईनी और इखलाकी हक बनता है, जवाज़ बनता है किसी की शहरी का भी, वो कर सकते हैं और उनको करना चाहिए, उनको इजाज़त देनी चाहिए। सर तो 9 मई की गलती भी नहीं मान रहे कि उन्होंने ये गलती की है, तो इस पर क्या कहते हैं आप? ये अफनानुल्लाह का एक बयान है, इसमें कोई इतनी बड़ी जान तो नहीं है कि बस ठीक है नहीं मान रहे तो कि मतलब मान जाएं, वो अपने आप को दहशतगर्दी के उसमें अंदर करवा दें, मतलब ऐसी बात तो नहीं है ना। जो लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग इस केस में अंदर गए 9 मई के वाक़े में और फिर बरी होकर के बाहर आ गए हैं, तो अब मतलब हर बंदा इसमें गलती माने और बहसीयत तहरीक इंसाफ के कारकुन के वो कहे जी कि हमने किया था, ऑन किया था, नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि उसमें शरीर लोग दाखिल हुए थे, उन्होंने किया था। पीटीआई के लोगों का या पीटीआई का इस तरह से नहीं था जिसको वो कैसे ऑन कर लें। अफनानुल्लाह भी ज़ाहिर है अभी सीख रहे हैं, सीखने के मराइल में, वालिद साहब की वजह से उनको एक सीट मिल गई है, वो उस तरह से सियासतदान तो नहीं है ना जिस तरह से उनके वालिद थे। सर इस जलसे का प्रेशर आपको नहीं लगता मुल्की है या गैर मुल्की है? नहीं, गैर मुल्की तो कोई क्योंकि प्रेशर ट्रम्प की क्या पता उनको प्रेशराइज किया जा रहा हो, इसी वजह से हुकूमत जो है वो बहुत परेशान है। नहीं नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। गैर मुल्की कौन सा प्रेशर होना है कि हम आपको पैसे देते हैं और आप जलसा करें। जलसे तो मौलाना फजमान इससे बड़ा जलसा कर लेगा, जलसा तो तहरीक लब्बैक इससे बड़ा जलसा कर लेगी। जलसे का मामला नहीं है कि कोई गैर मुल्की प्रेशर होगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई गैर मुल्की प्रेशर होगा। तहरीक इंसाफ जलसा करना चाह रही है और वो जलसा कर सकते हैं, उनके पास पावर है। वो अगर कहते हैं कि हम मिलियन मार्च करेंगे, वो कर सकते हैं। इस वक्त उनके पास पावर है, उनके लोग अपने कायद को देखने के लिए बेताब हैं, तो वो जलसा कर सकते हैं और मेरे ख्याल में उनको जलसा करने दिया जाए। सर पंजाब हुकूमत की और वफाक हुकूमत की आपस में तनाज़ात चल रहे हैं, तो आपको लगता है क्या तनाज़ात हो सकते हैं? नहीं नहीं, वफाकी हुकूमत के और पंजाब हुकूमत के कोई तनाज़ात सर खबरें आ रही हैं क्योंकि तनाज़ात हैं। जी जी, वो ऐसे खबरों में कोई नहीं, ये तहरीक इंसाफ या इस तरह के लोग खबरें फैलाते हैं। ये कॉमन सेंस भी नहीं है। कॉमन सेंस को अगर इस्तेमाल करके भी बात की जाए तो एक घर का मामला, चाचा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और भतीजी जो है वो वज़ीर आला पंजाब है, तो एक ही घर है और फिर पंजाब नून लीग का घर है, तो चाचा कैसे मतलब अपनी भतीजी को डिसऑन करेगा या उसके लिए कमज़ोरियाँ पैदा करेगा, जबकि दूसरे 3 सूबों में उनकी हुकूमत नहीं है। तो ये बेबुनियाद मन गढ़ंत बात हो सकती है, ये लोगों की ख्वाहिश हो सकती है और ऐसा नहीं है। जितने भी उनके घर के अंदर के इंटरनली इख्तलाफात हों वो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी बुनियाद पर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो अपने घर की इख्तलाफात की वजह से पंजाब को कमज़ोर करेंगे। या बीबी मरियम भी कोई इतनी मेरे ख्याल में कोई उनका भी इतना कोई ज़हनी लेवल कम नहीं है कि वो अपने चचा को नुकसान पहुंचाएंगी बहैसियत वज़ीर आज़म पाकिस्तान वफाक में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी राय दी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।